نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، اولاد رسول۔ ایک نمبر پہ محمد ہلال وارثی ابن محمد علی بھاگا، اور دوسرے نمبر پر غلام مدثر ابن مرحوم محمد اختر چکنی، دوسرے نمبر پر غلام مدثر ابن مرحوم محمد اختر چکنی، تیسرے نمبر پر غلام محمد جگنو ابن مرحوم محمد علاء الدین وارثی بھاگا، تیسرے نمبر پر غلام محمد جگنو ابن مرحوم محمد علاء الدین وارثی بھاگا۔ یقیناً یہ حافظ ظفر صاحب قبلہ کی محنت و مشقت کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے پر ہی جتنے بچے ان کے پاس قرآن شریف پڑھ رہے تھے حفظ قرآن، ان میں سے 3 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے حدیث شریف میں سنا ہوگا میدان محشر میں حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، تاج رکھا جائے گا۔ کہنے والے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر تاج ہے؟ تو کوئی کہے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت محب یمن یک نظر پر رسول ماں، یہ خمسۃ نطفی بہا حفظ الوباء الحاکمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خانوادہ اشرفیہ کے تمام معزز شہزادگان، علماء ملت اسلامیہ، اس خصوصی تقریب میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم کر یہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، کیونکہ اب تک آپ کی اس بستی سے آپ اپنے بچوں کو دور دراز بھیج کر علم دین سے آراستہ پیراستہ کر رہے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن نے آپ کے تالے کھول دیے۔ علم کا تالا یہاں کھل گیا بھادہ میں، ہے نا؟ اور بھادر
ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں آج سے نہیں زمانے دراز سے یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ پاراستہ کرتے رہے ہیں، اور بہن نہیں تعالیٰ ایک سے ایک نرگس و نسرن یہاں پیدا ہوئے، کھلے، اور ان کی خوشبوؤں سے ایک عالم معطر ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ لائق مبارکباد تو حافظ ظفر صاحب ہیں کہ جب اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہر کسی کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور ایک مایوسی سی چھا گئی تھی، جیسے حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا تھا کہ وہ حافظ قرآن بنیں گے، عالم نبیل بنیں گے، لیکن جب مدرسے بند ہو گئے تو بہت سی جگہوں پہ ان کے ماں باپ کے نظریات بدل گئے اور اچھے اچھے ہونہار بچوں کو مزدوری کرنے پہ آمادہ کر دیا۔ کوئی طالب علم دلی چلا گیا، کوئی کلکتہ چلا گیا، کوئی بنگلور چلا گیا، روزانہ 200-400 روپیہ کمانے لگا۔ تو دولت تو اس نے کما لی مگر علم کی دولت سے محروم رہا۔ الحمدللہ حافظ ظفر صاحب کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے کہ انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دو نہیں، تین بچوں کے سر پر دستار دی گئی ہے اور آج سے یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کے علم میں، عمل میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے اس دینی جذبے میں اور فروغ عطا فرمائے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے دروازے پر ایک مدرسہ قائم کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اس بستی میں ایک ایسا علم کا قلعہ تیار ہو کہ جس سے ایک عالم فیضیاب ہوتا رہے۔ یہ تمام باشندگان بھادا اور چکنی کے لیے یہ بہت بڑا سمجھیے نیک فال ہے۔ آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات اس طرف توجہ دیں کہ آپ اپنی بستی، اپنی آبادی میں کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی بستی میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں طالبان علوم نبویہ آتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے وہ سن لیجئے کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں مہمانان رسول رہنے لگتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، ذرا خیال کیجئے کہ مہمانان رسول کا کیسا اکرام اللہ کراتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ فرشتوں جاؤ ان مہمانان رسول کے راستے میں اپنے پر کو بچھا دو۔ ذرا خیال کیجئے آپ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جہاں یہ مہمانان رسول چلیں گے، پھریں گے، تو اور راستے سے لے کے آپ کے گھر تک جہاں جہاں یہ جائیں گے، بولیے فرشتوں کے پر بچھیں گے کہ نہیں بچھیں گے؟ اور جب بچھ جائیں گے تو زحمت ہوگی کہ رحمت ہوگی؟ ہے نا، بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عمل کو یہیں تک باقی نہ رکھے، بلکہ پروردگار عالم
اضافہ فرما دے، اور یہ جو جذبہ ہے حافظ ظفر صاحب کا یہ مدرسے کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب مہمانان رسول کا یہ عالم ہے تو نائبین رسول کا عالم کیا ہوگا۔ بڑے خوش نصیب آپ تمامی خواتین و حضرات ہیں کہ کئی شادیاں اکٹھا ہو جائیں کم ہے جو آج کی یہ شادی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا بڑا شکر، اس کا احسان ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، اور مزاج کو بدلنے کے لیے، ضد اور ہردرمی کو مٹانے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے لے لو، جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ۔ اپنی منمانی مت کرو، کیونکہ پہلے کی قوموں نے اپنے نبیوں کے سامنے اپنی منمانی کی، ضد کی، ہر دھرمی کی، تو جس قرآن کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے اس میں ایسی قوموں کے تذکرے جا بجا ہیں۔ کہیں قوم عاد کا ذکر ہے، کہیں قوم سمود کا ذکر ہے، کہیں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو ان قوموں کا ذکر قرآن میں ہے جنہوں نے نبیوں کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، اور ان کا نتیجہ بھی اسی قرآن میں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ میں سب کا ذکر تو نہیں کر سکتا، بس ایک قوم کا ذکر آپ کے سامنے کروں تاکہ مزاج آپ کا بھی بدلے، ہے نا؟ کیونکہ ہمارے آپ کے مزاج میں بھی ضد بہت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ضد کا مزاج ختم ہو جائے اور ہم نرمی کی طرف آمادہ ہوں اور شریعت کو اپنائیں، ضد کو چھوڑ دیں، شریعت کو اپنائیں، کامیابی اسی میں ہے۔ تو سنو، قوم سمود ایک ایسی قوم تھی کہ جو صنعت و حرفت میں، یوں کہیے کہ ٹیکنالوجی میں بہت ماسٹر تھے، وہ آرکیٹیکٹنگ ان کی بڑی زبردست تھی۔ وہ جیسے اس زمانے میں ٹیکنالوجی بڑی اسٹرانگ ہے، پہلے آپ زمین کھودتے تھے 10 مزدور لگا کے، ابھی مشین لگا کے گھر گھر کھینچ دیا، ٹیکنالوجی کا فائدہ ملا نا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں اس قوم کے پاس ایسا ہنر تھا کہ وہ گرینائٹ پہاڑ کو، جسے کاٹنا محال، اس پہاڑ کو کاٹ کر کے اور اس میں بڑے حسین اور جمیل مکان بناتے تھے۔ آج بھی ان کی نشانیاں عرب میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس طرح مکان بناتے تھے کہ کھڑکی تلاش کرتے رہیے، ملے گی نہیں، مگر ہوا جس جانب سے بھی چلتی تھی وہ اس پہاڑ کے اندر ضرور پہنچتی تھی۔ کہیں کوئی سوراخ نہیں نظر آتا، مگر سورج کی روشنی اس پہاڑ کے اندر جو بنا ہوا مکان تھا اس میں سورج کی روشنی بھی پہنچتی تھی، ٹیکنالوجی تھی۔ جو لوگ کسی فن میں ماہر ہو جاتے ہیں انہیں تکبر آتا ہے، اب وہ چاہے علم کی دنیا میں ہو، چاہے ٹیکنیک کی دنیا میں ہو، چاہے ایک مثال کے طور پر آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں جو مکان بناتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ راج مستری۔ اور راج مستری میں ایک ہوتا ہے ہیڈ مستری، کام کچھ نہیں کرتا ہے لیکن آپ نے ماتحتوں پہ بڑا روپ دکھاتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں ہیں تو نہیں بھائی؟ کہیں ایسا نہ ہو تو سمجھے کہ حضرت مجھے کو کچھ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ تو راج مستری میں جو ہیڈ مستری ہوتا ہے بالکل بہت ٹائٹ رہتا ہے، تو کیونکہ وہ فنکار ہے۔ اسی طرح وہاں بھی وہ لوگ ایسے ہی تھے۔ جانتے ہیں کیسے فنکار تھے؟ مقابلے میں انہوں نے 2 بڑے بت بنائے اور انہی 2 بڑے بتوں کے نام سے 2 بڑے شہر قائم کیے، ٹوئن سٹی جس کو کہتے ہیں، بال بک۔ کیا کہتے ہیں؟
بعلبک کے نام سے اس زمانے میں 2 بڑے شہر انہوں نے بنائے اور دونوں بدھ سے مانوان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے رہنما بن کر آئے، پیغمبر بن کر آئے، پریچر بن کر آئے، ریفارمر بن کر آئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے، اب آپ دیکھیے دونوں بالکل ضد ہیں، ان کا تو نام ہی صالح ہے، اسم با مسمى سے بڑے نیک تینت، اور ادھر دوسری جانب بڑے متکبر، اپنے سوا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی کہ دیکھو یہ سب جو تم کر رہے ہو چھوڑو، ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو ان قوموں نے نبیوں کے، اس سے پہلے کی قوم جو تھی قوم عاد تھی، تو قوم عاد کے تذکرے قوم سمود نے سن رکھے تھے، نبی کے معجزے سن رکھے تھے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اتنی آسانی سے نبی نہیں مانیں گے، اگر آپ نبی ہیں تو کچھ معجزہ دکھائیے۔ تو دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کے عمل سے خود بخود دکھ جاتا ہے، اور جو دکھانے والے ہوتے ہیں وہ شوخ باز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمہارے وہاں کوئی بابا آئے اور مٹھی بند کر کے تمہاری خواہش کا لڈو تمہیں دینے لگے بار بار، تو وہ شوخ باز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی آئے اور ضرورت کے حساب سے وہ کچھ ایسا کر جائے کہ جس سے اس کی کرامت، مثال کے طور پر کوئی لاولد ہے، ہاں ٹھیک ہے بیٹا ہو جائے گا تم کو، اب بیٹا ہو گیا تو اس کی کرامت ہے۔ لیکن اب ساری 5 عورتیں وہاں پہنچنے لگے، تو جب ساری 5 عورتیں پہنچنے لگے تب وہ کرامت نہیں ہوگی، بات سمجھ رہے نا؟ کیونکہ معجزہ اور کرامت بار بار نہیں ہوتا، ایک بار ہوتا ہے۔ ہاں اس کی نظیر آپ کو میں دے دوں، ہم سب جن کے امتی ہیں ان سے بڑا معجز نما کوئی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا سب تو معجزہ ہی ہے نا؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مکے کی قوم نے ضد کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، بولیے رسول پاک نے 2 ٹکڑے کیے یا نہیں کیے؟ کتنی بار کیے؟ زور سے بولو نا بھائی، ایک ہی بار تو کیا نا، جب بار بار جب دیکھا تب اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسا ہوا؟ ایک ہی بار کیا نا۔ اچھا سورج کو پلٹایا کتنی بار؟ ایک بار۔ اب آپ لوگ بولتے رہیے گا سورج کو پلٹایا کتنی بار؟ ایک بار۔ حضرت جابر کے گھر گئے، بکری کو زندہ کیا، بچوں کو زندہ کیا، کتنی بار؟ ایک بار۔ بولیے، بولتے رہیے گا، ہے نا؟ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھایا کتنی بار؟ ایک بار۔ اس طرح سے حضور کے موضوع کو گنایا جائے تو کئی راتیں گزر جائیں گی۔ اب آؤ رحمتوں کو بھی دیکھ لو کہ ہم جن کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں، خواجہ خواجگاں ہندوستان میں تشریف لائے تھے، تو انا ساگر کو پیالے میں لیا تھا کتنی بار؟ ایک بار۔ تو پتہ کیا چلا؟ معجزہ اور کرامت جو ہوتا ہے وہ بار بار نہیں ہوتا ہے، یک بار ہوتا ہے۔ اگر بار بار کوئی دکھانے لگے تو بس سمجھ جاؤ کہ یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، جو تمہارا ایمان بھی لوٹ کے چلا جائے گا۔ ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی نے قوم سے فرمایا کہ میری قوم ضد مت کر، جو میں کہوں گا کر، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جائے۔ تو فطرت انسانی ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو انسان اسی کی طرف آمادہ ہوتا ہے، کامل نہ کرو کریں گے۔ بہت مشہور لطیفہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی بڑی ضدی تھی، بہت ضدی تھی،
برسات کا زمانہ آیا، اب ضد کرنے لگی کہ میں میکے جاؤں گی، میں میکے جاؤں گی۔ شوہر نے کہا کیسے جاؤ گی، بیچ میں تو پورا سیلاب ہے۔ کہا میں بھینس کی پوچھ پکڑ کے چلی جاؤں گا۔ تو شوہر نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب جو وہ سیلاب میں بھینس کی پوچھ پکڑ کر داخل ہوئی، جب بیچ دھارے میں پہنچی تو اسے معلوم تھا جو میں کہوں گا اس کا یہ الٹا ہی کرے گی۔ اس نے کہا دیکھ دھار بہت تیز ہے، ذرا پوچھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اس نے کہا نہیں پکڑنے کو جاؤ۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کہا نہیں پکڑنے کو جاؤ۔ تو حال کیا ہوا؟ ضد کا حل یہی ہوتا ہے، سمجھیے نا میرے عزیز۔ فطرت انسانی ہے کہ انسان سے جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے انسان وہی عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو قوم نے کہا نا ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ پہاڑ ہے، اسے اونٹنی ظاہر کیجئے پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ نبی نے پھر منع کیا لیکن نہیں مانے۔ تو نبی نے آنکھ بند کی، ہاتھ اٹھایا۔ بولو نبی کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ ابھی دل سے التجا لب پہ سجانا چاہتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی نبی ہے، اگر دعا کر دیں گے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، اونٹنی ظاہر ہو جائے گی۔ ٹھہریے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، ہاتھ گرایا، ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر کیجئے جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جنے، تب ہم آپ کو مانیں گے کہ نبی ہے آپ۔ نبی نے پھر منع کیا لیکن جب نہیں مانے پھر آپ بند کر لیا، ہاتھ اٹھایا۔ لب سے التجا کو، دل سے التجا کو لب پہ سجانا چاہتے ہیں کہ قوم کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہونا تو چاہیے تھا قدموں پہ گر جاتے، معافی مانگ لیتے، لیکن ضدی تو ضدی ہوتا ہے، شان گھٹانے میں لگ گئے۔ ٹھہریے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ نبی نے پھر آنکھ کھول دی، ہاتھ گرایا، ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایسی اونٹنی پہاڑ سے آئے جو سمتل زمین پہ آتے ہی فوراً بچے کو جنے، مگر بلیک اینڈ وائٹ ہو، ایسی ہو کالی اور سفید ہو۔ تو وہ سمجھ رہے تھے بکری کی طرح اونٹ تو ہو نہیں سکتا، جیسے آپ کے وہاں بکری ہوتی ہے نا، 2 رنگ کی 3 رنگ کی ہوتی ہے نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہاں کے انسان کی عقل ٹھہر گئی۔ تو جب اتنی شرطیں رکھ دی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب میں تم سے کچھ وعدے بھی لینا چاہتا ہوں۔ قوم نے کہا کیا وعدے لینا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی آئے گی، بچے کو جنے گی، کالی سفید ہوگی، مگر تمہارے کھیتوں میں جا کے چرے گی، جتنا چرے چرنے دینا۔ چرنا سمجھتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں کھیت میں جو جانور چرنے بولتے ہیں نا؟ ہاں نہیں بولوں آپ کی سمجھ میں آئے گی کیا فائدہ؟ جتنا چرے چرنے دینا۔ مان گئی قوم؟ کہا لیکن وہ پانی بھی پیے گی تمہارے کنویں سے۔ تو عرب میں تو پانی کی بڑی قلت، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک دن ہم پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اپنے وعدے پہ قائم رہنا، اگر تکلیف دو گے اس اونٹنی کو تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وعدہ ہو گیا۔ بولو نبی کے اشارے میں جو کائنات کا نظام چلتا ہے نا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، عرضی لگائی مولا میری قوم بڑی ضدی ہے، ہر درم ہے، لیکن تو قادر مطلق ہے، اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ کے سینے کو چیر کر ایک اونٹنی ظاہر فرما جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جن دے۔ دعا کی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ادھر ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بھیانک آواز سے پہاڑ پھٹ گیا، 2 حصے میں ہو گیا، اور وہاں سے ایک اونٹنی
درے سے چلتی چلتی سمتل زمین پہ آئی، آتے اس نے بچے کو جن دیا، کالی سفید، بڑی تیزی سے پروان چڑھنے لگی اونٹنی، کھیت میں گئی تو کھیت کا کھیت کھانے لگی، کنویں پہ گئی تو ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگی۔ اب قوم عاجز آ گئی، کہا کہ اگر یہ سب کھا جائے گا تو ہم کیا کھائیں گے؟ تو کہا بس اس کی بوٹیاں تقسیم کر کے کھا جاؤ، نہ رہے گی اونٹنی، نہ ہمارا کھیت خراب ہوگا، نہ رہے گی اونٹنی، نہ ہمارے کنویں کا پانی جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ واقعہ ہے۔ یہاں سے میں عقیدے کی بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بڑا گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں، ایسا بولتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا بڑی سادگی کے ساتھ۔ ایک بات بتائیے آپ کہ دعا سے پہلے کوئی امام صاحب، کوئی پیر صاحب ہیں تو چیلنج کریں گے، یہ ہو ہی جائے گا؟ بولیے۔ نبی نے دعا سے پہلے کیا فرمایا؟ ابھی میں نے سنایا، بتائیں گے؟ دعا سے پہلے ان سے کیا فرمایا؟ پہاڑ پھٹے گا، یہی تو غیب ہے، اور غیب کیا ہے؟ یہی تو غیب ہے۔ کہا اونٹنی آئے گی، اونٹنی آئے گی، یہی تو غیب ہے۔ بچے کو جلے گی، یہی تو غیب ہے۔ کالی سفید ہوگی، یہی تو غیب ہے۔ اور تمہارے کھیتوں میں چرے گی، یہی تو غیب ہے۔ کنویں پہ پیے گی، یہی تو غیب ہے۔ اور تم اسے تکلیف دو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، یہی تو غیب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھانا چکنی والوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضد بری چیز نہیں ہے اگر ضد میں محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت کا سارا معاملہ ہے، نیت خراب ہے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو ضد کرنے میں بھی فائدہ ہے۔ آؤ میں تمہیں مدینے کی سیر کراتا ہوں، مسجد نبی لے چلتا ہوں، حضور کا دور ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہیں، وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، احکام شریعہ کا نفاذ ہو رہا ہے، سماج کی وہ تمام باطل و فرسودہ رسومیں ختم ہو رہی ہیں، اور مسلسل اللہ کے رسول پر نزول وحی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول صحابہ میں بیان فرماتے ہیں، صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو لبابہ۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھو گے نا؟ کیا نام ہے؟ ابو لبابہ۔ ان سے کوئی خطا ہو گئی، اب جب خطا ہوئی تو بڑے پریشان ہوئے۔ گناہ کو بخشنے والا کون ہے؟ بولو، اللہ۔ یہی تو لوگ بتاتے ہیں نا، گناہ کو بخشنے والا۔ تو صحابی کو بھی تو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ گناہ کا بخشنے والا اللہ ہے۔ لیکن سنو، صحابی کے دل میں آگے رہنا، میں تو رسول اللہ سے اپنے گناہ بخشواؤں گا۔ ذرا دیکھیے، یہ فرزانگی ہے، کیا کام ہے؟ رسول اللہ سے اپنے گناہ بخشواؤں گا۔ اور یہی سوچ کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے نبی تو غیب دان ہیں، جیسے ہی یہ کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور تو دل کا حال جانتے ہیں نا، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ دل بیتاب کو تھوڑا تاب آیا، لیکن پھر ایمان کی حالت میں انہیں کھڑا کر دیا، چھپا کے رکھوں گا، محشر میں کھلے گا، وہ محشر میں کھلے گا تو سب دیکھیں گے، اور اللہ کی سزا میں ہمیشگی و دوام ہے، تو لہذا چھپاؤ نہیں ہے، بلاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اقبال جرم کر لو۔ دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، دوبارہ کھڑے ہوئے تو رسول پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ صحابی بیٹھ تو گئے، مگر دل بے قرار کو قرار نہ آیا، پھر کھڑے ہو گئے۔
جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خطا کی ہے حضور میری معافی چاہیے. یہ نہیں کہا مجھے سزا چاہیے, کیا کہا حضور میری معافی چاہیے. تو میرے نبی نے فرمایا اے ابو لبابہ میں تمہارے گناہوں کو بخش نہیں سکتا, اللہ غفور ہے, اللہ سے معافی مانگو. تو ابو لبابہ ضد پہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ جب تک میری خطا و گناہ معاف نہیں ہوگی اسی کھمبے سے بند کر رہوں گا, اور رسیوں سے اپنے کو باندھ لیا. ذرا سوچئے بولو حضور کہ صحابی ہیں رسی سے بندھے, حضور کو خوشی ہوگی؟ ارے میاں جب ایک ہرن بحلیے کے جال میں آ جائے اور وہ اس جال میں رہے, حضور اس کی آزادی کی فکر کریں تو کیا اپنے اس صحابی کی آزادی کی فکر نہیں ہوگی میرے رسول کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 شبانہ یوم انہیں دیکھتے رہے, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, شام میں, تہجد میں. وقت آئے تو دیکھیں, اصحاب صفہ کو درس دینے کے لیے جائیں تو دیکھیں, بار بار دیکھیں, مگر دعا نہیں کریں. وجہ کیا ہے یہی بتانا چاہتا ہوں, نبی غیب جاننے والے ہیں. نبی تو جب ابو لبابہ آئے تھے تو رسول پاک نے صرف ابو لبابہ کو نہیں دیکھا تھا, ابو لبابہ کے مقدر کو دیکھا تھا, تقدیر جلی کو دیکھا تھا کہ جب میرا یہ عاشق مچل جائے گا تو باب رحمت کھلے گا, اللہ میں وہ آیت کریمہ جو محفوظ ہے وہ میری بارگاہ میں مکین سدرہ لے کر پیش کریں گے تو یہ بھی بخشا جائے گا, اور صبح قیامت تک کا میرا ہر امتی بخش دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تاکہ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَى آخِرِهِ کہ جب تم اپنے انفاس پہ ظلم کرو تو کہیں اور نہیں دربار محمدی میں حاضری دے دو, وہ تمہارے لیے اگر استغفار کر دیں گے, دعا کا ہاتھ اٹھا دیں گے تو تم اللہ کو بڑا غفور جانو. معلوم کیا وہ جیون بھر اللہ معاف کر دے, معاف کرتے, ضرور نہیں کہ اللہ معاف کرے گا, لیکن اگر دربار محمدی میں جا کر کے تم نے عرضی لگا دی اور نبی نے اگر دعا کر دی تو یقیناً تمہارے گناہ بخشے ہی جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی عقیدہ رکھو, آپ سمجھے نا, اور ڈائریکٹ والوں کے چکر میں مت رہنا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ڈائریکٹ والے ہیں نا, ارے بھائی یہاں نہیں, آس پاس میں تو ہے نا, اسی پڑوسی ہے نا, تو ڈائریکٹ والوں کے چکر میں مت رہنا. بہت دھوکے باز ہوتے ہیں, فراڈی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ہمیں ان سے نفرت نہیں, ان کے عمل سے نفرت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے اور ساری امت مسلمہ کو عاشق رسول بنا دے. بس ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں, اسی میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا, کیونکہ یہ دیکھیے بار بار مجھے تک رہے ہیں, ہے نا, بار بار تک رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج تو بالکل ڈرانے والا لباس پہن کے آئے ہیں, ہے نا, کیا بالکل ڈرانے والے. نیتا لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں نا بھائی, تو نیتا والا لباس ہی پہن کے آئے ہیں. میں دیکھ دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نام جلال میں آ جائے گا, ہے نا. تو ابھی مجھے وہاں بھی جانا ہے, تو سنیں گے آپ لوگ بھائی؟ جی جی. اب میں عقیدے کی بات ہی کروں کیونکہ یہاں حافظ قرآن ہے نا. سنو, حضور کا مقام کیسا, یہ سرکار کا ہی صدقہ ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے. کوئی توریت کا حافظ نہیں ہو سکا, زبور کا حافظ نہیں ہو سکا, انجیل کا حافظ نہیں ہو سکا, لیکن قرآن جو ام الکتاب ہے اس کا حافظ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو جاتا ہے. یہ میرے رسول کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے نا. خود قرآن بھی میرے رسول کا ایک معجزہ ہی ہے نا. تو اس معجزے کی تاثیر ان بچوں کے سینے میں آ چکی ہے نا. سنیے, صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے.
मैदान जंग में थे और प्यास की शिद्दत हुई, छोटा छोटा मशक जिसमें पानी, मशक समझते हैं ना आप लोग? है नहीं समझते? क्या अहमद रजा नहीं समझते? पानी वाला थैला पहले अक्सर गर्मी में लोग लेके चलते थे, चमड़े का होता था, तो वो खुश्क हो गया। अब जब खुश्क हो गया तो मेरा अकीदा ये है कि अगर वो सहाबी अल्लाह से पानी मांगते डायरेक्ट भी तो अल्लाह ताला उनके लिए बरसात जरूर कर देता, ये मेरा अकीदा है। लेकिन वो सहाबी, एक बात बताइए आप, कुछ लोगों के पास तो दुआ है ही नहीं, लेकिन मस्जिद में नमाज आप पढ़ चुकी है, किसी की हिम्मत है कि उठ के चला जाए या अपने से दुआ मांग के भाग जाए? बोलिए, इमाम साहब वजीफा करेंगे, आपका वजीफा मुकम्मल हो गया, बैठे हुए है ना, तो इमाम ही दुआ करेगा, आप आमीन कहोगे, इंतजार करते हो कि नहीं करते हो? है ना? तो मालूम क्या हुआ कि दुआ की मकबूलियत इसी में है कि जो पेशवा और रहनुमा है उसको आप फॉलो करो। तो वो सहाबा हैं जिनका मशक खुश्क हो गया था, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा मशक खुश्क हो चुका है, प्यासे हैं हम, हमें पानी पिलाइए। बोलिए, अल्लाह के रसूल के पास कोई कुआं था? बोलिए नहीं। लेकिन उनको मालूम है कि जो मेरा नबी वो है कि जहां कोई नहीं पिलाएगा वहां मेरा मुस्तफा पिलाएगा, क्योंकि अल्लाह ने हौज़े कौसर इन्हीं के नाम कर दिया है, यही तो साक़िए हौज़े कौसर है। तो सहाबी पहुंचे और जाकर अर्जी लगाई, प्यासे पिला दीजिए। तो मेरे रसूल को चाहिए था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़े को दोहरा कर देते और अपने असाए मुबारक से किसी चट्टान पे ज़र्ब लगा देते, 12 नहीं तो कम से कम एक तो चश्मा जारी हो जाता। बोली, होता कि नहीं होता? मगर मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। अरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दे अमजद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर लेते। उन्होंने एड़ी मारी थी, आप नालैन की नोक लगा देते, बोलो चश्मा जारी होता कि नहीं? एक और जमजम का वजूद हो जाता। लेकिन मेरे नबी ने ऐसा भी नहीं किया। अजिन्ना हुजूर के उम्मती हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के तो अकीदतमंद थे, इतना बड़ा काम कर डाला, ठीक है ना, लेकिन ये तो उम्मती हैं, हुक्म देते थे जिनको जाओ जमजम का पानी लेके आओ। बोलो पल में लाते कि नहीं लाते? लेकिन नबी ने ये भी नहीं किया। आसमानों में फरिश्ते भी तक रहे थे कि इशारा कर दे नबी तो हम आसमानी पानी लेके आ जाए, मगर नबी ने वो भी नहीं किया। मदीने में बादल से पानी बरसवा दे, मक्के में बादल से पानी बरसवा दे, मैदान जिहाद में क्यों नहीं बरसवाया? एक टुकड़ा मंगा देते हुजूर, इशारा करते आगे बरसता। लेकिन नबी ने ये भी नहीं किया, क्योंकि इन सब चीजों का ताल्लुक कहां से है? समंदर से है। कहां से है? समंदर से है। और मेरे रसूल ऐसे मुख्तार हैं कि मेरे नबी किसी समंदर के मोहताज नहीं है, बल्कि समंदर मेरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या किया? खाली हो गया, खाली हो गया। अच्छा पलटो। अब जो पलटा तो उसमें से कतरे 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 करके एक प्याला पानी जमा हो गया। अब उस एक प्याले पानी को लेकर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना दस्ते करम डाल दिया, है ना। 5 उंगलियों से 4 चश्मे फूटे। कितने? इसको आप लोग क्या बोलते हैं? 2 उंगली के बीच वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? गप्पा। आपकी जुबान में गप्पा, उर्दू में इसको घाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गप्पा। गप्पा समझ गए ना आप लोग?
ضروری ہے کہ مقامی زبان کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر آدمی بول کے چلا جائے تو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ تو سرکار نے اسی پیالے میں اپنا یہ دست کرم ڈال دیا۔ ڈالنا تھا کہ چشمے پھوٹ پڑے اور پانی ایسا اس میں سے ابلا کہ سارے صحابہ نے خوب جی بھر کے پی لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف یہی نہیں، اپنے سارے برتنوں کو بھر بھی لیا۔ سبحان اللہ، صرف یہی نہیں، وضو بھی کر لیا۔ سبحان اللہ، صرف یہی نہیں، اپنے جانوروں کو پلا بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ ان میں کچھ 60 اونٹ تھے۔ 60 اونٹ جانتے ہو تم لوگ؟ بولو، آپ نے نہیں جانتے گا۔ اونٹوں میں ایک اونٹ ہوتا ہے جو 60 ہوتا ہے، کہ ایک مرتبہ وہ پانی کو اسٹور کرتا ہے تو 60 میل تک وہ چلتا چلا جاتا ہے، مگر پانی کی طلب اسے نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ تھیلی اس کے جسم میں رکھی ہے، وہ پانی کو اس میں اسٹور کر لیتا ہے۔ جب اسے پیاس لگتی تو وہیں سے اگل کر کے اپنی حلق کو تر کر لیتا ہے۔ اس کو 60 اونٹ کہتے ہیں، جو صرف عرب ہی میں ملتا ہے، ہندوستان میں نہیں ملتا، یا افریقہ میں وہ اونٹ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو 60 اونٹ کہتے ہیں۔ اس نے بھی پی لیا مگر پانی کم نہیں ہوا۔ جب سب نے پی لیا تو نبی رحمت نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، پانی جتنا تھا پیالے میں اتنا ہی باقی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ یہ قرآن بھی نبی کا معجزہ ہے جو ان بچوں تک پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بات مجھے بتائیں، یہاں میں مسئلے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ اگر آپ ایک گلاس پانی لیجئے اور اپنے مہمان کو پانی پلانے کے لیے جائیے، چاہے وہ مفتی صاحب ہوں، چاہے ایک عام آدمی ہو، اور اسی میں اپنی انگلی ایسے ڈال دیجئے، لیجئے حضرت پانی پیجئے، بولیے کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا نا؟ آپ اگر پی لیجئے، شربت ہے، پی لیجئے، پیے گے؟ آپ کو بھی پلایا جائے تو آپ نہیں پیئیں گے؟ کیوں؟ انگلی ڈال دیا۔ کہا یہ انگلی میں نے بہت صاف کی ہے، بالکل ڈیٹرجنٹ سے صاف کی ہے، اس میں کوئی جراثیم نہیں، پی لیجئے۔ کہا بالکل نہیں پی سکتے۔ کہا کیوں نہیں پیئیں گے؟ اس لیے کیونکہ یہ پانی جو ہے مستعمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مستعمل۔ اصلا سمجھتے ہی نہیں سمجھتے آپ؟ ایک پیالے پانی میں اگر آپ اپنی انگلی ڈال دیجیے تو پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا۔ اب اس کو پیا نہیں جاتا۔ لیکن مجھے کہہ لینے دو، جو لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بشر اور خیر بشر کا فرق کیا ہے۔ بشر اگر انگلی ڈال دے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، اور خیر بشر انگلی ڈال دے تو پانی مطہر ہوتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو، اور اس چیز سے رسول منع فرما دے باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے، طبیعت کی زندگی چھوڑیے، شریعت کی زندگی اختیار کیجیے۔ آج جو یہ کورونا وائرس، یہ طرح طرح کی وبائیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کافروں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، آزمائش کا دور۔ کیونکہ اور قوموں کے امتی تو تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ لیکن سنو، میرے نبی نے اپنی امت کو محفوظ فرما لیا ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول ہوگا ہی نہیں۔ یہ احسان ہے اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا۔ جب وہ بے عملی کی طرف چلے جائیں گے تو ان پر ظالم جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہی ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہم بے عملی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم دنیا دار بن چکے ہیں۔ اگر کوئی شرابی انگریز
نشہ کرنے والا، اسمیک پینے والا انگریز ہمارے سماج میں آ جائے اور ٹھوکر کھا کے گر جائے اور اس کی پینٹ پھٹ جائے، تو اس کی وہ پینٹ اس نے اپنی مرضی سے نہیں پھاڑی تھی، وہ تو نشے کی حالت میں گرا تھا، لیکن جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہندوستان کا انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھی یورپ کا کوئی فیشن ہے، تو وہ تو بے ہوشی میں پھاڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہوش میں اپنی پینٹ پھاڑ ڈالتے ہیں، ہے نا؟ بولیے بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نوجوان بچوں؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو، پھاڑتا ہے کہ نہیں پھاڑتا؟ جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالتا ہے۔ بتائیے، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس قوم کی پیروی کر رہے ہیں جو ہمیں عزت نہیں دے رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے۔ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے عزت ملے گی؟ لیکن تم نے اسی کو اپنا فیشن بنا لیا۔ یہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یورپ میں ہوتا ہے، یہ انگریز نے کیا ہے، تو انگریز چلے تو گئے مگر اپنا پیشن جو تھا وہ چھوڑ کر گئے، ہم اسی کو اختیار کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، لوٹو اور اپنی وضع قطع، اپنا طور طریقہ وہ طبیعت پہ نہیں مصطفیٰ کی شریعت پہ بنا لو، بخدا کہتا ہوں کہ عزت تمہیں ہمیں ملے گی۔ آج اگر ایک عورت کالج میں چلی جائے نقاب پہن کر کے تو 10 اسے اس کے پردے کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے تو پردہ کرنا چاہا، لیکن سماج کے کچھ ناہنجار لوگ اس لباس کو اتارنے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کا مذاق اڑانے پہ لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ مسلم قوم کی عورتوں نے حجاب کرنا بند کر دیا، پردے کو اتار دیا۔ جس طرح نماز واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح عورتوں پر پردہ واجب ہے۔ بات سمجھے؟ تو جب تم نے اتار دیا، اب اگر کوئی اسلامی لباس پہننا بھی چاہے گا تو پھر سماج اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن اگر پورا بالکل لیا، پورا بھاگا، شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے تو بولو پھر اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ آج ایک کو اگر ذلیل کیا گیا، ایک کو پریشان کیا گیا، پوری دنیا کا مسلمان چیخ رہا ہے پردہ پردہ پردہ۔ اے مسلمانوں، یہ ان کی ذاتی نہیں، ہماری ذاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے سماج میں بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو تہذیب دی ہوتی، خود پردے میں رہے ہوتے، حجاب میں رہی ہوتی ہماری ماں بہن بیٹیاں، تو آج اس حجاب کے تعلق سے کسی کو بولنے کی سکت نہیں تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری تہذیب پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ کہیں کہیں خال کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر پوری دنیا میں ہر مسلمان شریعت محمدی کا پاسدار ہو جائے تو میں بخدا کہتا ہوں کہ تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے قانون شریعت ایسی دے دی ہے جو ان بچوں کے سینوں میں آ چکی ہے۔ کاش کہ اس کا اثر ہم پہ تم پہ بھی ہو گیا ہوتا تو میں بخدا کہتا ہوں کسی ہتھیار سے نہیں، تم اپنے کردار سے دنیا کو جیت سکتے تھے۔ میرا غریب نواز آیا تھا، اس کافر سماج میں آیا تھا جہاں ہر طرف کفر کی بستیاں رچی بسی ہوئی تھی۔ بولو، میرے غریب نواز نے اپنی صورت بدلی، اپنی سیرت بدلی، اپنا کردار بدلا۔ کیا لے کے آئے تھے؟ مصلی لے کر آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے۔ کیا لے کے آئے تھے؟ مصلی لے کے آئے تھے، قرآن لے کے آئے تھے۔ تو اثر کیسا ہوا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیک وقت 90 لاکھ لوگوں نے جو کفار مشرکین تھے اس ایک اکیلے غریب نواز کا مذاق نہیں اڑایا تھا، قدموں پہ گرے تھے اور پڑھا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے عزیزو، اپنی وضع قطع درست کیجئے، اپنی تہذیب بدلیے، اپنا معاشرہ بدلیے، ضد اور ہر دھرمی سے نکلیے، ضد اور ہر دھرمی سے نکلیے، محبتوں کی دنیا میں آ جائیے۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کو وہی عمل کرنا چاہیے کہ جو
رسول پاک کو پسند ہے. ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کی بستی کے رہنے والے انشاءاللہ تعالی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو قائم کیجیے، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ پیراستہ کرائیے. میں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے، لیکن بنانے سے پہلے اس کو اتنا بنا دیجیے دین کا کہ وہ جب جوان ہو تو اس پر پھر عیش و عشرت کا رنگ نہ چڑھے بلکہ غلامی محمد کا رنگ چڑھا رہے. ڈاکٹر بنے مگر غلام محمد بنا رہے، وہ انجینئر بنے لیکن غلام محمد بنا رہے. عزیزان گرامی، یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے سماج میں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے جا کر کے کانوینٹ میں رجسٹریشن نہ کرا کر کے 4 سال 4 ماہ 4 دن میں بسم اللہ خوانی کرا کر کے اور ان بچوں کو قرآن پڑھایا بھی جائے اور قرآن سکھایا بھی جائے. تو جب وہ پڑھیں گے قرآن اور سیکھیں گے قرآن کو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہمارے سماج کا کوئی بچہ جوان ہو کر گمراہ نہیں ہوگا، بے دین نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پہنچے گا اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی دین کو سربلندی حاصل ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ زندگی میں آپ نے اپنی ضد اور ہر دھرمی کی بنیاد پہ بہت سی خطائیں غلطیاں کر ڈالی ہیں. آج کے اس خصوصی موقع پہ کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس وقت گناہ کے دھلنے کا بہترین موقع ہے. ہم سے آپ سے بھی بہت سے گناہ خطا ہو چکے ہیں، تو لہذا میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آؤ ہم سب دھیان دے دیں اپنی خطا و غلطی کی طرف. اگر کچھ نظر آ جائے تو بس جلدی سے اپنے رب کے حضور پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اگر پہاڑ کے وزن کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. اپنے ہاتھوں کو ناک پر باندھ